بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری، سب لوگ کیسے ہیں؟ تو یہاں میں نے انڈا آلو بنایا تھا، چکن تھا، اور چکن کے اندر تھوڑا سا میں نے آلو ڈلا ہوا تھا اور اس میں انڈے ڈال دیے تھے، تو بہت اچھا سا کھانا ہو گیا تھا. لیفٹ اوور چکن پڑا ہوا تھا، تو اس طرح سے انڈا آلو تیار کر دیا تھا میں نے. بہت مزے کا بنا تھا یہ انڈا آلو. اس میں چکن بھی پڑا ہوا تھا کافی سارا، تو میں نے آلو اور انڈے ڈال دیے تھے. بہت مزے کا سالن ہو گیا تھا یہ میرا. رات کے ٹائم تھوڑی سی بھوک لگ رہی تھی تو یہ میں نے بنایا تھا، اور روٹیاں بنائی تھیں اس طرح سے رات کو، کیونکہ ہمارے پاس جو قیمہ مٹر تھا وہ کم تھا، تو ہم نے سائیڈ میں یہ ڈش تیار کر لی تھی. یہ انڈے چھیلے تھے، جلدی سے بنا لیا تھا. پھر آپ کو صبح ہی سے لے کر بیٹھ گئی تھی میں کہ میں نے کیا کیا سامان منگایا. میں نے یہ لاہوری مچھلی مسالہ اور منگایا کہ بڑے مزے آ رہے تھے، بڑا مزہ آیا تھا. یہ منگایا. یہ اس دن مجھ سے پوچھا جا رہا تھا آپ یہ کون سا بخور جلاتی ہیں، تو یہ ہے. میں کوئی سا بھی منگا لیتی ہوں، تو تھوڑا سا میں نے یہ منگایا ہوا تھا. یہ نیل کٹر منگایا تھا. یہ میں نے پیاز منگائی تھی تلی ہوئی. یہ سرف آ گیا تھا، یہ دودھ آ گیا تھا، سبزیاں، اور وہ کچھ فروٹ آئے تھے، علی لے کر آئے تھے. جو سامان آیا وہ آپ کو دکھایا میں نے. اچھا، کسی نے مجھ سے بولا کہ آپ کے شروع کے ولاگ جو ایسے ہیں اس میں آپ انگوٹھیاں پہن کے بیٹھتی ہیں، وہ انگوٹھیاں پھر سے پہنے تو دکھائیں. اچھا، میں پہنوں گی نا اور آپ کو دکھا دوں گی. میں دیکھیے آگے آنے والے ولاگز میں دکھا دوں شاید آپ کو پہن کر وہ انگوٹھیاں. آپ کو اچھی لگیں؟ تھینک یو ویری مچ، شکریہ. تو وہ شروع میں پہن کے بیٹھتی تھی، جب آپ کو چیزیں لگا کے ہاتھ پہ دکھاتی تھی، فیس پاؤڈر وغیرہ، تو وہ میں لگاتی تھی تو پہن لیتی تھی. وہ اس وقت کام کاج کرنا ہوتا ہے نا، تو پھر نہیں پہنتی، کیونکہ برتن وغیرہ دھونے ہوتے ہیں، برتنوں میں جا جا کے نا وہ ٹکراتی تھیں. تو اس لیے یہ مٹر آلو وغیرہ سب لے کر آئے تھے علی. ان کو بھی چھیلوں گی اور میں بناؤں گی، کیا کہتے ہیں، سبزی بناؤں گی. وہ بھی ابھی آپ کو اسی ولاگ میں دکھا دوں گی. یہ لہسن اور یہ گاجر، تو اس طرح سے. ابھی ادرک لہسن کا پیسٹ بھی بنانا تھا. آج بہت سارے کام تھے، تو وہ سب آپ کو دکھاتی ہوں. تھوڑا 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 چنا چنا کٹ لیا ہے، اور کٹ لے کر کام کیا ہے، جیسے کہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو آپ کے سنگ میں نے دکھا دیا. ایک یہاں پہ علی برتن دھونے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. علی نے کہا گیس آ رہی ہے تو میں برتن دھو لیتا ہوں، تھوڑے سے آپ کھانا جلدی سے ریڈی کر لو. تو میں نے کھانے میں کیا ریڈی کیا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں. میں نے کھانے میں جلدی جلدی ریڈی کر لیا، بنا کے دکھا رہی ہوں. یہ میں نے قورمہ بنایا، ادھر میں نے کھچڑی بنائی ہے. آپ دیکھ لیجیے گا، بہت مزے کی اور اچھی سی بنائی ہے، اور یمی کافی بنی ہے. علی نے آدھے برتن دھو دیے تھے، آدھے میں نے دھو دیے تھے، اور کام اس طرح سے ہو گیا تھا جلدی جلدی، کیونکہ علی نے کہا تھا گیس آئی ہے، گیس اویل کر لیتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہمارے سلنڈر میں تھوڑی سی گیس پھر کم ہو گئی تھی. ماشاءاللہ وہ کنڈے کی ٹکیاں وغیرہ بنی ہے، سب کام ہوا ہے، تو اس طرح ہو گیا تھا. اچھا، جو کام آپ میرے ساتھ چاہ رہی ہیں بس اللہ کرے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے. آمین ثم آمین. یہ بھی بہت ایک اچھی بات ہوتی ہے نا، کہ جو کسی کے ساتھ کوئی کام چاہ رہا ہے اس طرح کا، تو وہ اس کے ساتھ ہو جائے. آمین ثم آمین، آمین آمین. چلے جی، اس طرح سے علی نے ماشاءاللہ برتن دھو دیے تھے. علی جب بھی برتن دھوتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ضرور فلماتی ہوں یہ سین، آپ کو ضرور دکھاتی ہوں کہ میرے علی نے آج برتن دھوئے تھے. آدھے برتن علی نے دھو دیے تھے اور آدھے میں نے دھوئے تھے. لیکن اس دوران میں نے جلدی جلدی، جب علی کام کر رہے تھے نا برتن دھونے کا، تو میں نے جلدی جلدی کھانا بنا لیا. ادھر قورمہ، ادھر کھچڑی، تو ہمارا ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے پیچھے بیٹھی بیٹھی نا علی سے باتیں کرتے کرتے بھی مٹر وغیرہ بھی چھیل لی تھی. آلو، مٹر، اس طرح کی جتنی بھی سبزیاں آئی تھی، گاجر اور پیچھے بیٹھ کر چھیل لی تھی، کیونکہ یہ یہاں پہ جلدی سے بن جاتا ہے قورمہ اور کھچڑی، تو جلدی بن جاتا ہے. میرا دل چاہ رہا تھا کھچڑی کھانے کا، اور ادھر سائڈ میں قورمہ کھانے کا. علی کا دل چاہ رہا تھا، تو میں نے دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی بنا لی. اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں. ابھی علی برتن ہی دھو رہے تھے، تو اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں. میرا کھانا بھی تیار ہو گیا تھا، 10 سبزیاں بھی چھڑ رہی تھیں ٹیبل کے اوپر. یہ دیکھیں جی، یہ قورمہ میں نے اس طرح کے بنا لیا تھا، کیونکہ چاولوں کے ساتھ کھانا تھا نا، کھچڑی کے ساتھ کھانا تھا، اور دہی تھا اس کے ساتھ ہمارے پاس. یہ اس طرح سے کھچڑی تیار ہو گئی تھی. بہت مزے کا بنایا تھا کھانا، جلدی جلدی میں ہو گیا تھا. آدھا کوئی کام کر لے، آدھا کوئی کام کر لے، تو واقعی بہت آسانی ہوتی ہے. بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بہت اچھا لگا. میں نے پیچھے بیٹھ کے سبزیاں بھی چھیل لی تھیں، مجھے بہت پسند آیا، بہت اچھا لگا. جلدی کام ہو گیا تھا میرا. تو علی نے کہا تم نے بہت جلدی کھانا بنا لیا. میں نے کہا ہاں، میں نے بہت جلدی کھانا بنا لیتی ہوں. آپ آ جائیں اس وقت یہاں پہ کھڑے ہوئے، تو آپ کو پتہ ہے. اب میں یہاں پہ بھنائی تھوڑی سی کروں گی، زیادہ بھنائی نہیں کروں گی قورمے کی، ورنہ قورمہ کم ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے. بجھا بجھا قورمہ ہمیں پسند نہیں، کیونکہ ہم ماشاءاللہ ڈیلی کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو ہم بجھا ہوا نہیں کھاتے ہیں، ہم تھوڑا پانی والا، تھوڑا سا مطلب گریوی والا کھاتے ہیں. پانی والا نہیں، گریوی والا کھاتے ہیں، مسالے والا. ٹھیک ہے. یہاں پہ پھر روٹی وغیرہ بھی ڈال لی تھی میں نے.
جلدی جلدی، اور کھانا وغیرہ ہو گیا تھا، آپ نے دیکھ لیا، وہ بتانا پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا، جب علی نے برتن وغیرہ دھو دیے تھے، مجھے بڑا پسند آیا تھا، تو میں نے کیا کیا، میں نے ادرک لہسن پیسا، ٹماٹر کی پیوری بنائی اور سب رکھ دی۔ اس طرح سے میں آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں میں جلدی جلدی کام کیسے سمیٹ لیتی ہوں۔ یہ تلا ہوا پیاز میں نے کہا ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے، ہم لوگ یہ والا تلا ہوا پیاز منگاتے نہیں ہیں، لیکن جو ہاتھ لگ جاتا ہے ہم لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، کہ چیز ہونی چاہیے نا، کب آپ کام کر لو کیا کر لو، تو اس طرح سے ہم کبھی بھی کوئی سا بھی تلا ہوا پیاز منگا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ادرک لہسن کا پیسٹ تو پسا ہوا تھا، اسی میں نے ٹماٹر پیس لیے۔ بنا ہیلپر کے کام کرنا ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، میں جانتی ہوں اس بات کو، بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک ایسا آدمی جو ڈیلی ورک کر رہا ہو اور پھر اپنے ولاگ بھی اپلوڈ کر رہا ہو، کون کرتا ہے؟ اپنی پرائیویسی کون دکھاتا ہے؟ کون دکھاتا ہے؟ ہم تو پہلے مچھلی بھی آتی تھی وہ چھپا لیتے تھے۔ میں رات کو نماز میں یہ کہہ رہی تھی حضور سے، اپنے صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مچھلی بھی آتی تھی تو چاہتی تھی اس کی خوشبو بھی چھپا لے جاؤں، میں تو ایسی تھی، آج مجھے اپنا ولاگ اپلوڈ کرنا پڑ رہا ہے، اپنی پرائیویسی دکھانی پڑ رہی ہے۔ میں نے نماز میں یہی کہا تو بس میرے دماغ میں ایک خیال یہی آیا کہ جو آپ میرے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کرے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں میں بڑی مجبوری میں کام کر رہی ہوں، جس وقت میری مجبوری وہ ختم ہو گئی میں یہاں نہیں نظر آؤں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ میں یہاں نہیں نظر آؤں گی آپ کو، میں یہاں بہت مجبوری میں کام کر رہی ہوں۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کر رکھی ہے نمازوں میں کہ میں بہت مجبوری میں کام کر رہی ہوں، اگر آپ میری وہ مجبوری حل کر دیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میں یہاں نہیں آؤں گی، کبھی نہیں آؤں گی۔ اگر آپ نے مجھے بلا وجہ کا کمپٹیٹر بنا رکھا ہے تو آپ مجھے اپنا کمپٹیٹر مت بنائیں۔ میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت چل رہی ہے، جس وقت ہمارے معاملات قبول ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہم یہاں نظر نہیں آئیں گے آپ کو، ہم یہاں چلے جائیں گے، آپ ہی لوگ یہاں پہ بیٹھے رہنا، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اللہ کا شکر ہے پھر، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر بلا وجہ کا کمپٹیٹر بنا رکھا ہے تو مت بناؤ، میں نے آپ لوگوں کو کبھی اپنا کمپٹیٹر نہیں بنایا، میرا اللہ جانتا ہے، میں نماز پڑھتے میں بات کر رہی ہوں نا آپ سے، میرا اللہ جانتا ہے، میں نے کبھی یہاں پہ کسی کو اپنا کمپٹیٹر نہیں بنایا، مجھ سے بغض رکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں نے بہت غم دیکھے، میری ماں نے بھی مجھے نا بہت بچپن میں بہت لاڈوں سے پالا تھا، مگر مجھ پہ ایسا وقت آ گیا ہے، ایسا وقت کبھی بھی کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے، کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے، اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے نہیں ہم پہ یہ وقت نہیں آئے گا۔ میں بھی یہ سوچتی تھی، باخدا نمازوں کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں اپنی، میں بھی یہ سوچتی تھی میرے پر یہ وقت نہیں آئے گا کبھی بھی۔ مجھے جب یہ وقت نظر آتا ہے نا میں جناب زینب کو یاد کرتی ہوں، میں کہتی ہوں جب مولا علی نے جناب زینب سے کہا تھا تمہارے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی، تو بی بی زینب نے کہا تھا مولا علی کی بات کو کہ نہیں بابا آپ غلط ہیں، میرا تو عباس جیسا بھائی ہے، میرے ہاتھوں میں رسیاں نہیں بنیں گی، آپ نہیں، میں یہ بات نہیں مانوں گی آپ کی، لیکن بنی، مولا علی جانتے تھے کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ میرے ماشاءاللہ 2 بھائی ہیں اور میں اس طرح سے پروان چڑھی تھی، اللہ کا شکر ہے بڑی شہزادیوں کی طرح پرورش ہوئی تھی، پورا خاندان جانتا ہے میری پرورش بڑی شہزادیوں کی طرح ہوئی تھی، لیکن آج مجھے کام کرنا پڑ رہا ہے، آپ لوگوں سے ہی کہنا پڑ رہا ہے مجھے سپورٹ کریں پلیز، مجھے آپ کی ضرورت ہے، سخت نیڈ ہے مجھے آپ کی بڑی سخت نیڈ ہے، آپ کو آپ کی نمازوں کا واسطہ، آپ کو اللہ سے جتنی محبت ہے پلیز مجھے سبسکرائب دیتے جائیے، مجھے ویو دیتے جائیے، مجھے آپ کی سخت نیڈ ہے، اس وقت بڑی ضرورت ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرے اوپر یہ وقت آ جائے گا، یہ وقت کسی کی بہن بیٹی سب کے اوپر آ سکتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بھائیوں کی بہن ہو، چاہے وہ کتنے ہی بھائیوں کی بیٹی ہو، مطلب بیٹی بنا کے بہن کو بھی پال لیتے ہیں نا لوگ، یہ آ سکتا ہے، یہ کسی کے اوپر بھی وقت آ سکتا ہے، کسی کی بیٹی پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، کبھی بھی زمانہ گردش لے سکتا ہے، یہ مت بھولو تم لوگ، کبھی بھی زمانے کی گردش سے ڈرو، زمانے کی گردش بہت بری ہوتی ہے، کبھی بھی کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے، کیا پتہ مجھے کبھی نظر بد لگی ہو کہ یہ اتنی عیاشی سے رہتی ہے گھر میں، جو کہتی ہے وہ آتا ہے، کھانا جو پکا ہوا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کھاتی، اس کے لیے الگ کھانا بنتا ہے، بڑی شہزادیوں کی طرح پرورش ہو رہی ہے، کیا پتہ کسی کی نظر بد لگ گئی اور کیا پتہ تمہیں لگ جائے نظر بد کبھی کسی کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح سے میں نے بنا لیا تھا کھانا وانا سب کچھ، اور پیچھے اس طرح سے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا میں نے تیار کر کے رکھا، ادھر پیچھے سبزیاں کٹ رہی تھیں وہ بھی بن گئی تھیں، اس کے بعد میں نے تیار ہو کے آپ کو دکھا دیا، تھوڑا سا ولاگ کمپلیٹ کرنے کی طرف جا رہی ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ نے مجھے بلا وجہ کا کمپٹیٹر سمجھا ہوا ہے مت سمجھو، میں بس تھوڑے دن کے لیے یہاں پہ ہوں، اگر میری بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی بی بی فاطمہ زہرا کے صدقے میں، مجھے وہ کام ہو گیا، میں یہاں بہت کم نظر آؤں گی آپ کو، یہاں نظر بھی نہیں آؤں گی، بلکہ میں تو میرے کو بس وہ کام میرا ہو جائے میں نہیں آؤں گی یہاں پر، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی میری مجبوری ہے، مجھے کام کرنا ضروری ہے، میں اپنی پرائیویسی شو کر رہی ہوں یہاں پر، تو مجھے تنگ کرنے مت آؤ یہاں پہ، چاہے آپ کہیں سے بھی آ رہے ہو،
کہیں سے بھی آ رہے ہو، کیا پتہ آپ کے اوپر زمانے کی گردش پڑ جائے، کیونکہ وہ بندہ نمازوں میں یاد کر رہا ہے۔ میں نے بولا تھا نا مجھے بے گھر کرنے والے، کیا امیر لوگ بھی بے گھر ہوں گے؟ دیکھ لو وہاں آگ لگ گئی، کبھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے بولا تھا نا عذاب نو کیوں نہیں آتا؟ آتا ہے جب بندہ نمازوں میں رو رو کے اللہ کو پکارتا ہے نا۔ میں نے کبھی یہاں روتا ہوا آپ کو چہرہ نہیں دکھایا اپنا، کبھی نہیں دکھایا، نہ کبھی دکھائے گا میرا اللہ آپ کو۔ میں کبھی نہیں روتی یہاں پہ بیٹھ کر، میں اپنے نمازوں میں روتی ہوں، میں بد دعائیں کرتی ہوں نمازوں میں۔ ہاں میں بد دعا کرتی ہوں نمازوں میں، کیونکہ میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی میری باتیں سننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ڈسکرپشن باکس میں تینوں چینلوں کا لنک ہے میرے، آگے ملتے ہیں، پھر آگے اور بتاؤں گی۔